السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 14 اگست ہے اور پاکستان کا 77واں یوم آزادی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ بڑی خوشی کی بات ہے، سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، ہونی بھی چاہیے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں آئے تھے 14 اگست سیلیبریٹ کرنے کے لیے، ان کو بھی 14 اگست سیلیبریٹ کرنے دی جاتی، نہ کہ اس طرح کے واقعات ہوتے جو پاکستان بھر سے رپورٹ ہوئے ہیں مختلف شہروں سے۔ کچھ فوٹیج میری نظر سے گزری ہے سوشل میڈیا کی، جس میں ٹیئر گیس وغیرہ بھی پھینکی گئی ہے 14 اگست کی خوشیاں منانے والوں ان پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر یا پھر ووٹرز پر جو کہ 14 اگست منا رہے تھے، عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے۔ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ناخوشگوار واقعات اوورال ہوئے ہیں، تو یہ بڑا ایک انفارچونیٹ پکچر ہے جو کہ سامنے آئی ہے اس 14 اگست پہ، کیونکہ نارملی 14 اگست پہ ایسا نہیں ہوتا۔ 14 اگست تو ہے ہی آزادی کا دن، اور اس میں سرٹنلی آزادی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کوئی غیر قانونی یا غیر اخلاقی حرکت آزادی کے ساتھ کریں۔ آزادی کے ساتھ آپ اپنے یوم آزادی تو منا سکتے ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ پاکستان کا جھنڈا ایک ہاتھ میں اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اگر کوئی دوسرے ہاتھ میں، اینڈ فار دیٹ میٹر اگر کوئی پاکستان مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی یا دیگر کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہے، وہ اس سیاسی جماعت کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر 14 اگست منانا چاہتا ہے تو اس کو کھلی آزادی ہے، نہ آئین میں اس کی کوئی پابندی ہے، قدغن ہے، نہ قانون میں ہے۔ لیکن صرف اس لیے کہ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور آپ 14 اگست منانے کے لیے سڑکوں پر موجود ہیں، کیونکہ آپ کے بانی چیئرمین عمران خان نے کال دی تھی کہ 14 اگست کو آپ باہر نکلیں اور آزادی کا جشن منائیں اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ایک ہاتھ میں اور پاکستان کا جھنڈا ایک ہاتھ میں رکھیں، تو جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ آپ اپوزیشن پارٹی کے ووٹر سپورٹر ہیں، آپ کو روکا جائے، آپ کو گرفتار کیا جائے، آپ پہ آنسو گیس پھینکی جائے، آپ کو منتشر کرنے کی کوشش کی جائے، از ریئلی ویری ویری انفارچونیٹ، اور یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان گو کے پچھلے 77 برس سے مختلف مسائل کا شکار ہے۔ پاکستان میں غربت، بھوک، افلاس، ننگ، بے روزگاری ہے، مختلف اوقات میں دہشت گردی کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا ہے، صحت کی سہولیات، تعلیم کی سہولیات میسر نہیں ہے۔ پاکستان میں بنیادی حقوق جو ایک شہری کو ملنے چاہیے ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہ بنیادی حقوق اس شہری کو نہیں ملتے رہے۔ تو یہ سارے مسائل پاکستان کے اپنی جگہ پر ہر 14 اگست پر تھے، لیکن اس 14 اگست پہ یہ ایک ایڈیشنل ساتھ مسئلہ ہوا ہے کہ فریڈم آف سپیچ اور رائٹ ٹو اسمبلی جو کسی بھی ایک پاکستانی شہری کا حق ہے کہ وہ کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے جھنڈے تلے اگر جانا چاہتا ہے یا وہاں پر اکٹھے ہونا چاہتے ہیں اور پیسفلی اسمبل ہو کے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو دس از exactly in accordance with the constitution of Pakistan. There is nothing wrong in it. There is nothing unlawful or illegal or unconstitutional in this. لیکن اس 14 اگست پہ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس حوالے سے بھی ایک تنزلی آپ گن لیں کہ پاکستان کے اندر ہے کہ جی فریڈم آف سپیچ اور رائٹ ٹو اسمبلی جس لیول پر پاکستان میں ہمیشہ سے 77 برسوں میں ہم نے دیکھا ہے 14 اگست پہ، اس 14 اگست پہ وہ بھی ایشو تھا۔ فیصلہ اب یہ کرنا ہے پاکستان میں ہم نے کہ کیا اس 14 اگست کو ہم نے اسی طرح منانا ہے کہ کچھ باتیں کر لیں، کچھ روایتی جملے بول لیے، کچھ حوالے دے دیے اور اس کے بعد پھر صبح 15 اگست سے بیک ٹو دا پیویلین، یعنی کہ جس طرح سے پاکستان چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا۔ جو پاکستان میں پاور پالیٹکس کا سرکس چل رہا ہے یا لگا ہوا ہے وہ ویسے ہی چلے گا۔ ریاست اور حکومت جس کا کام ایک عام پاکستانی شہری کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، انصاف پرووائیڈ کرنا ہے، کیا وہ پرووائیڈ کرنے کی ڈائریکشن میں جائے گی یا وہ اسی طرح پاور پالیٹکس کے جھگڑے میں پھنسی رہے گی اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اپنے ذاتی اقتدار کو طول دینے کی غرض سے سیاستی کرتی رہے گی؟ اور پھر کچھ اور چیزیں سوچنے والی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس پاکستان کی فوج کے حوالے سے اکثر یہ بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے کہ جو فوج کو کمزور کرے گا وہ پاکستان کو کمزور کرے گا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوج کو کمزور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اگر آپ فوج کو عسکری طور پر کمزور کریں تو فوج کمزور ہوتی ہے، یعنی کہ فوج کی جو
طاقت ہے، ملٹری مائٹ ہے، جو عسکری قوت ہے، اس کو آپ کمزور کرنے کی کوشش کریں تو وہ کمزور ہوتی ہے، یا پھر فوج کی جو سیاسی قوت ہے اس کو کمزور کریں، جو کہ آئین کی روح سے پرنسپل آف سیپریشن آف پاورز میں فٹ بھی نہیں بیٹھتی ہے۔ تو فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاسی مداخلت ہے اس کو آپ ختم کریں تو اس سے فوج کمزور ہوتی ہے۔ اس کو ذرا طے کر لیں میرے خیال میں اس 14 اگست پہ، کیونکہ یہ بات تو اکثر ہوتی ہے کہ فوج جو ہے اس کو کمزور جو کرتا ہے وہ پاکستان کو کمزور کرتا ہے، اور کسی صورت ایک کمزور فوج پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ ہمیں ایک مضبوط تگڑی فوج چاہیے، طاقتور فوج چاہیے، لیکن کس طرح کی طاقتور فوج چاہیے؟ سرٹنلی وہ اس طرح کی طاقتور فوج چاہیے کہ جو عسکری طور پر طاقتور ہے، مضبوط ہے، جس کے پاس ملٹری مائٹ ہے، لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے، ایکوپمنٹ ہے، ویپنز ہیں، وہ سب کچھ موجود ہو۔ وہ یہ ہماری خواہش ہے۔ کیونکہ اس طرح کی تگڑی فوج کی بنیاد پہ پھر ملک، لوگ، عوام ترقی کرتے ہیں۔ لیکن اگر فوج کی سیاست میں مداخلت ہو، اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی سیاست میں مداخلت کر رہی ہو، حکومتیں بنانے اور گرانے میں مصروف ہو، اور اس کی وجہ سے متنازع ہو رہی ہو، کنٹروورشل ہو رہی ہو، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت اور اس کے فالوورز اور پاکستان کا یہ جو اہم ترین ادارہ ہے فوج کا، جس کا کام پاکستان کو جغرافیائی طور پہ، عسکری طور پہ تحفظ فراہم کرنا ہے، تو اس کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ بات آج طے کر لیں میرے خیال میں 14 اگست پہ، کہ فوج کو کمزور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ فوج کو آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے، یا اسٹیبلشمنٹ کو آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے، یا سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یا حکومتیں بنانے اور گرانے سے باز رہنا چاہیے، یا فوج کی طاقت کا استعمال یا اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا استعمال کر کے بیوروکریسی کو مونوپلائز کر کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں اس وقت آ رہی ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی طاقت اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو دے دینے سے اسٹیبلشمنٹ یا فوج مضبوط ہو رہی ہے یا کمزور ہو رہی ہے؟ میری نظر میں تو وہ متنازع ہو کر کمزور ہو رہی ہے مضبوط ہونے کی بجائے، کیونکہ ایک مضبوط اور تگڑی فوج وہ ہوتی ہے کہ جو متنازع نہیں ہوتی، جس کی سیاست میں مداخلت نہیں ہوتی، جس کا کام صرف جغرافیائی حدود کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، اور ایکسٹرنل فورسز کو ایک تھریٹ کے طور پر میٹ کرنا ہے، اور انٹرنل فورسز جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف سرٹنلی کام کریں، ان کو بھی حکومت، سول حکومت کے تابع رہتے ہوئے ڈیل کرنا ہے ایک مضبوط تگڑی فوج کا۔ اب اس میں اگر آپ اپنی انٹرپریٹیشن یہ کر لیں کہ جی انٹرنل جو اختلافات ہیں سیاسی طور پہ، اور جو ہم سے سیاسی طور پہ اختلاف کر رہا ہے وہ بھی پاکستان کی سالمیت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں یا انگلی اٹھا رہے ہیں، تو وہ غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ کون سا ملک ہے، کون سی ڈیموکریسی ہے، کون سی جمہوریت ہے جہاں پر سیاسی طور پر اختلاف نہیں ہوتا؟ ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر جمہوری ملک میں جہاں پر آئین ہوتا ہے، جہاں پر ایک مہذب معاشرہ ہے، وہاں پر اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف تو مطلب کہ ایک ہیلدی قوم یا سوسائٹی کی نشانی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے بارے میں اتنے انٹالرنٹ ہو جائیں اور اس کو جوڑ دیں قومی سیاسی نظریاتی اختلاف کو جوڑ دیں آپ قومی سلامتی کے ساتھ، یا پاکستان کی سالمیت کے ساتھ، یا پاکستان کی فوج کے ساتھ، تو پھر تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ پھر تو یہ فارمولا ہی غلط ہے۔ پاکستان اس وقت بدقسمتی سے انفارچونیٹلی اس ڈگر پہ چل رہا ہے، اس روڈ پہ، اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ہے اس کی وجہ سے فوج متنازع ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر اس چیز کو آئیڈینٹیفائی ہم کر لیتے ہیں، جو کہ ہم کرنا نہیں چاہتے، بنیادی طور پہ آئیڈینٹیفیکیشن تو بہت عرصے سے ہو چکی ہوئی ہے، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے، تو پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیز، اور دوسرا ایک چیز اور جو سمجھنے کی ضرورت ہے اس 14 اگست پہ، وہ یہ ہے کہ ایک اچھی تگڑی طاقتور فوج بہت ضروری ہے۔ وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایک تگڑی فوج کی بنیاد پہ اس ملک کے عوام بے خوف ہو کر ترقی کرتے ہیں۔
تو ایک تگڑی طاقتور فوج ضروری ہے تاکہ ملک کے عوام، پاکستان کے عوام بے خوف ہو کر کسی بھی ایکسٹرنل انٹرنل تھریٹ سے، دہشت گردوں سے بے خوف ہو کر ترقی کریں۔ تو فوج کی بنیاد پر عوام ترقی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ عوام کی بنیاد پر فوج ترقی کرے۔ وہ اس حد تک ہی ہوتا ہے کہ عوام ٹیکس پے کرتے ہیں اور اس ٹیکس کے پیسے سے فوج کا بجٹ جاتا ہے اور فوج پھر سرٹنلی اپنے آپ کو اکوپ کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر عوام رل رہے ہیں، عوام جو ہے وہ غربت میں بے بسی کی تصویر بنے پس رہے ہیں، اور ظلم کی چکی کا بازار گرم ہے، استحصال ہو رہا ہے مزدور کا، کسان کا، لوور مڈل کلاس کا، مڈل کلاس کا، ورکنگ کلاس کا، اور چند لوگ جو ہیں وہ ایک عجیب سے نظام میں، سرمایہ دارانہ نظام میں، وہ اشرافیہ کے طور پہ کوالیفائی کرتے ہیں اور وہ حکومت کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جو سرکاری خزانہ ہے نا، حکومت پاکستان کا سرکاری خزانہ اور پاکستان کا جو بجٹ ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک اچھی تگڑی فوج ہے تو اس بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کی حکومتیں پاکستان کے عوام کی تعلیم، صحت، انصاف اور دیگر چیزوں پر لگا سکیں پیسے، ہسپتال ہوں، سکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، جاب کریشن ہو، بے روزگار نہ ہو کوئی نوجوان، اور جو بزرگ بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے اس کو اچھی ہیلتھ کی فیسلٹیز اور علاج اور ٹریٹمنٹ ملے۔ یہ ذلالت نہ ہو پاکستان کے عوام کی جو آج کل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور پچھلے 77 سال سے ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تگڑی فوج ہے، عوام بے خوف ہے، they're running in the right direction, they're going in the right direction and they're getting economically better with time، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر عوام جو ہے وہ بد سے بدحال ہوتے چلے گئے ہیں پاکستان میں، اور فوج جو ہے اس کا بجٹ بڑھتا چلا گیا، فوج تگڑی ہوتی چلی گئی ہے۔ فوج کو ضرور تگڑا کریں، فوج کو ضرور ایکوپ کریں اور فوج کو ضرور پیسے دیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہوں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، سکول جانے کے لیے بچے کو، تعلیم دلوانے کے لیے بچے کو سکول نہیں بھیج سکتے ہیں، بوڑھے کا علاج نہیں ہو سکتا، اور آپ اپنی ڈیفنس جو ہے، کس گھر میں ایسے ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ اسلحہ خرید کے رکھتے چلے جائیں اور گھر میں جو ہے وہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے؟ تو پھر سرٹنلی اس طرح سے تو گھر نہیں، اس اسلحے کا اسلحہ تبھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے جب گھر میں آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، ٹھیک ہے، قیمتی سامان ہے، پھر اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو سماؤ ہم یہ غلط ڈگر پر چل پڑے ہیں کہ دفاع کو مضبوط کرتے جاؤ، لیکن اس چیز کی پرواہ نہ کرو کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے، گھر والے بھوکے بیٹھے ہیں نہیں ہے۔ تو دفاع کو ضرور مضبوط کرو، لیکن پہلے اس چیز کی پرواہ کرو کہ گھر میں کھانے کے لیے موجود ہے، بچہ بھوکا نہیں ہے، بچے کو پڑھنے کے لیے کتاب اویلیبل ہے، بوڑھے کو دوائی اویلیبل ہے۔ یہ پہلے تو آپ ایک مضبوط فوج کی بنیاد پہ بے خوف ہو جاتے ہیں، اور بے خوف ہو کر کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ باہر سے نہ اندر کوئی دہشت گردی اس طرح کی کر سکتے، لہٰذا ناؤ لیٹس فوکس آن آر اکنامکس اینڈ لیٹس پراسپر، اور انفراسٹرکچر بلڈ کریں اور بچوں کو جو ہے ان کے مستقبل پہ فوکس کریں۔ لیکن یہاں پر یہ جو چیز ہے یہ تو ٹوٹل اگنور ہو رہی ہے نا، اور صرف اگر آپ فوکس کریں اس چیز پہ کہ دفاع مضبوط ہے تو دس از ناٹ دا رائٹ اسٹریٹجی فار پاکستان۔ واٹ پاکستان نیڈس ٹو ڈو از ٹو فوکس مور آن دی اکنامکس آف دا پیپل، اینڈ دیٹ از اونلی پاسبل تھرو پولیٹیکل اسٹیبلٹی، کہ سیاسی طور پر جب اسٹیبلٹی آئے گی، سیاسی استحکام آئے گا تو پھر اکنامکلی آپ بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اس کی اگر پرواہ نہیں ہے، یہاں پہ ماؤتھ پیسز کو بٹھا کر ان سے آپ کہلوا دیتے ہیں کہ جی کچھ بڑوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے تو ہے، یہ تو پھر اب ایسے ہی رہے گا، تو پھر یو آر سرٹنلی ایک ایسی سوچ رکھے ہوئے ہیں آپ کہ جو کہ ملک کے لیے ان دا لانگ رن اچھی ہے ہی نہیں، نہ شارٹ رن میں نہ لانگ رن میں اچھی، اور پھر مسائل بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں آج میں 14 اگست کے موقع پر کرنا چاہتا تھا۔ آئی ہوپ کہ ہمارے جو بھی مسئلے ہیں پاکستان میں، اور جس طرح سے بھی ہم اس وقت اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر اس میں رہ رہے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود ویسے زندگی، ہم چاہتے ہیں کہ جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی ایگزیکٹلی ایسی زندگی گزارے، ہم اس سے باہر نکلیں، اس سے باہر نکلیں
اور پاکستان کے عوام کو ان کا حق دیں، آزادی اظہار رائے دیں، رائٹ ٹو اسمبلی دیں، رائٹ ٹو ایسوسیشن دے ود اینی پولیٹیکل پارٹی، بی اٹ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف. اور پاکستان کے عوام کا جو حق ہے وہ پاکستان کی حکومتیں پاکستان کے عوام کو دیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ ہونے دے کہ پاکستان کی حکومت کو پنپنے دے، اس کی نشو و نما ہونے دے انڈیپینڈنٹلی. ضروری نہیں ہے کہ اپنی گود میں بٹھا کر ہی اس کو بڑا کرنا ہے اور پھر اس کی گردن پر ہاتھ رکھنا ہے کہ یہ اتنی بڑی نہ ہو جائے کہ جی ہماری بات نہ سنے. آپ کی بات جو ہے وہ سرٹنلی سر آنکھوں پر رہے گی. آپ محافظ ہیں قوم کے، تو آپ کی جو عزت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، بٹ لیٹ دیم نرش، لیٹ دیم گرو. سو پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ اتنا گرو کریں کہ وہ پاکستان کے عوام پہ فوکس کریں اور ان کا حق دیں. شکریہ، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.